الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک برکت نام سے جو دلوں کی حالت سے بخوبی واقف ہے۔ لیلۃ الدہن، یہ قبر کی پہلی رات وہ رات ہے کہ جو میت کو دفن کرنے کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ روایت کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت سخت رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ مومن کے لیے خوبصورت اور آرام دہ، جبکہ بدکار مسلمانوں اور کافروں کے لیے بہت سخت ہے اور وحشت ناک ہے۔ آج ایک لمبی تفصیل اور متفق کے اہل حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیل طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روز برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے علاوہ رشتے اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ وہ اور دوسرے اموار سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کے مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان حکمات کی نظر میں قبر اور وہاں کی پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہے۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یعنی پانی میں غرق ہو جاتے ہیں تو ان کی پہلی رات کیسے گزریں گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسقری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، جو لوگ جل جاتے ہیں یعنی پانی میں ڈوب جاتے ہیں ان کے جسم دفن نہیں کیا جا سکتے تو پھر ان کی قبر کی رات کیسے ہوگی؟ آپ فرمانے لگے، مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے۔ مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی ازدہ نکل جائے، اس کی قبر کی کیفیت، غضب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے اسی پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اسی لیے قبر کی نعمت، یہ تکلیف کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو اعلیٰ علی میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے تو ان دونوں کا لگاؤ اسے خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسے ہوں گی۔ حضرت برا بن عظیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پر پہنچے تو لاحت تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی لاحت کی اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ تیسری مرتبہ ایسے کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دھمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکل سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح کو نکال لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اس سے آگ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟
تو اس کی دنیا کے ناموں سے بہتر نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمانی دنیا میں لے پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرر فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو اس احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نام عمل علین میں لکھ دو۔ علین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روح علین میں ان کا نام عمل لکھا جاتا ہے، اور جو منافق ہے، مجرم ہے، سجین میں لکھا جاتا ہے۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی، لیکن یہ لوٹانا دنیا کو لوٹانا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹانے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائیں گا، ہمیں نظر آئیں گا۔ یہ سب کچھ برزخ معاملات ہوں گے کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح کو قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے۔ روح کا تعلق بھی رہتا ہے اسی حالت میں، بالکل اسی طریقے سے وہ مختلف لائف برزخ کی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، ماں دینو کا؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ ذات جو تم میں معبود کیا گئے ہے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا، میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دو۔ قبر ہی کے اندر جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اس سے ہوا کی جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوں گی اور حد نظر اس کی قبر کو خوشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہ اس چیز سے خوش ہو جاؤ جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دین ہے جس کا تجھے سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا، اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا عملی صالح ہوں، یعنی نیک عمل۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا تو پھر وہ شخص کہے گا، اللہ میری رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما، حتیٰ کہ میں اپنے اہل عیال کی طرف چلا جاؤں گا۔ یعنی مومن کہے گا، اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے عمل کا بدلہ مل جائے، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہو کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے، اے خبیث روح چل۔ اب اللہ کی غضب اور ناراضگی کی طرف یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو ملک الموت اس طرح سے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کے نسیں اور پتے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روح میں سے کانٹے دار چھڑی نکال لے تو روئی کے گولے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسی بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسی زمین کے مردہ گھروں سے نکلی ہوئی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، تو فرشتوں کی جماعت کہتی ہے، یہ کیسے خبیث روح ہے؟ وہ کہتا ہے، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی خبیث نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا
حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کے نام عمل سب سے اونچلی کتاب سے جن میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پرکھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اس سے اچک لے جائے یا کسی دور جگہ پر پھینک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے انسانوں میں آ کر گرتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیران ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں جو تمہیں معبود کیا گئے تھے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے کتاب سنت پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم کے بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہیں گی۔ اس کی قبر میں اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور ایک قبیح چہرے والا شخص انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیز کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دے، یہ تیرا وہ دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرا چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب قبر سے نکالا جائے گا تو مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے نکالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ پیارے دوستو آج سے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اور اپنی آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور جتنی ہماری مسلمان بھائی بہنیں ہیں سب کے اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا معلوم کس کی آمین ہماری تمام بھائیوں بہنوں کے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ آمین۔